لیونا ایک دبلی پتلی اور کمزور سی پری تھی۔ کچھ سال پہلے وہ بہت بیمار رہی، جس کی وجہ سے وہ دبلی پتلی اور کمزور ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ بہت ہی توانا اور خوبصورت ہوا کرتی تھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے لیونا اڑنا نہ سیکھ سکی اور دوسری پریاں اس کے سامنے آسمان پہ اڑتی تو وہ ان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی۔ وہ سوچتی، کاش میں بھی ان کی طرح اڑ سکتی۔ لیونا پری کی چھوٹی بہن بھی بہت صحت مند تھی۔ اب تو اس نے بھی اڑنا شروع کر دیا تھا۔ لیونا درخت کی شاخ پہ بیٹھی ان سب کو دیکھتی اور سوچتی کہ کاش وہ بھی اڑ سکتی۔ اس کی بات کو شاخ پہ بیٹھے ہوئے ایک الو نے سنا تو اس سے کہا، وہ بھی اڑ سکتی ہے اگر وہ کوشش کرے۔ لیونا نے اسے بتایا کہ وہ بیمار تھی، اس وجہ سے وہ کمزور ہے اور اٹھ نہیں سکتی۔ الو نے بتایا کہ یہ اس کی ایک ذہنی حالت ہے، جس میں وہ اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ وہ نہیں اٹھ سکتی۔ اگر وہ اپنے ذہن کی حالت کو بدل دے اور اس بات پہ یقین کر لے کہ وہ اٹھ سکتی ہے تو وہ اڑ لے گی۔ یہ بات کہہ کر الو شاخ سے اڑا اور چلا گیا۔ لیونا وہیں بیٹھی سوچتی رہی کہ کیا واقعہ وہ اڑ سکتی ہے؟ کیا الو ٹھیک کہہ رہا تھا؟ مگر نہیں، میں اڑوں گی تو گر جاؤں گی، میرے پنکھ اتنے مضبوط نہیں ہیں، میں کیسے اڑ سکتی ہوں؟ وہ خاموشی سے اتری اور اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن دوبارہ وہ شاخ پہ بیٹھی انہی پریوں کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ الو کی بات مان لی جائے، ایک دفعہ اٹھ کے دیکھنا تو چاہیے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ گر گئی اور اس کا پنکھ بھی ٹوٹ گیا۔ وہ بیٹھ کر بہت روئی۔ اس نے کہا، نہیں، وہ کبھی نہیں اڑ پائے گی۔ وہی الو شاخ پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ کوشش کرنے میں حرج نہیں، کوئی بھی چیز اتنی آسانی سے سیکھی نہیں جا سکتی، اس کے لیے بہت کوشش کرنا پڑتی ہے، اور وہ تو پہلی کوشش پہ ہی ہمت ہار گئی۔ اس نے لیونا کو تسلی دی اور اس سے کہا کہ اسے مزید کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ کم اونچائی سے اپنی پرواز شروع کرے تاکہ گرنے پہ اسے چوٹ نہ لگے۔ اکثر ایسے ہی اب وہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پہ کھڑی ہو جاتی اور وہاں سے جمپ لگاتی کہ شاید وہ اڑ جائے، مگر وہ گر جاتی۔ اب لیونا کے دل میں یہ خوف طاری ہو چکا تھا کہ وہ نہیں اڑ سکتی، لیکن مجھے اپنے خوف پہ قابو پانا ہے، مجھے اڑنا سیکھنا ہے۔ میں زمین پہ کیسے رینگ سکتی ہوں؟ میں کیوں آزاد فضاؤں میں نہیں اڑ پاتی؟ اب اس کے دل میں ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ اور امنگ جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے خوف پہ قابو پایا۔ ہاں، آج میں بہت بلندی سے پرواز کروں گی، میں نہیں ڈروں گی۔ آج مجھے اپنے خوف پہ قابو پانا ہے، مجھے جیتنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بلند پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی۔ پہاڑ بہت بلند تھا، اس کے نیچے گہری کھائی تھی۔ لیونا اس پہاڑ کے بالکل اوپر جا کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی یہاں سے گرنے کا مطلب ہے موت، مگر وہ خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اڑ سکے۔ اگر وہ اڑ نہیں سکتی تو وہ اپنی ہم جنس پریوں کے ساتھ کیسے رہ پائے گی؟ اسے کوئی درندہ یا پیڑیا کھا لے گا، ایسے بھی تو وہ مر ہی جائے گی۔ تو کیوں نہ اڑنے کی کوشش میں ہی مرا جائے؟ اگر موت ایسے ہی آنی ہے تو ایسے ہی صحیح۔ لیونا نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور وہ اس چوٹی کے عین اوپر جا کر کھڑی ہو گئی۔ صرف ایک قدم آگے بڑھانے پر وہ یا تو کھائی میں گر سکتی تھی یا اڑنا سیکھ لیتی۔ اپنے دل کو اور مضبوط کیا اور وہ قدم اٹھا لیا۔ ایک دم سے لیونا لڑکھڑاتی ہوئی کھائی کی جانب جانے لگی۔ اس نے بہترے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن وہ سنبھل نہ پائی اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ تیز ہوا کے جھونکے اسے کبھی کسی طرف اور کبھی دوسری طرف پٹک رہے تھے۔ نیچے گہری کھائی تھی، وہ ابھی ہوا کے تھپیڑوں پہ ہی
تیر رہی تھی کہ اچانک اس نے اپنے پروں کو کھولا اور انہیں ہلانا شروع کیا۔ اب اسے اپنی دادی ماں کی وہ ساری باتیں یاد آنے لگی جو وہ وقتاً فوقتاً اسے اڑنے کے طریقوں کے بارے میں بتاتی۔ انہی طریقوں کو آزمایا جائے، موت سے تو بہتر ہے، اس نے اپنے دل میں عزم کیا اور اپنی دادی کی باتوں کو اپنے ذہن میں یاد کرتے ہوئے اس نے بالکل اسی طرح اپنے پروں کو حرکت دینا شروع کی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اڑ پائی، مگر دوسرے لمحے وہ پھر سے لڑکھڑا کر گری۔ اب وہ پھر کھائی کی طرف نیچے گرنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اپنی ہمت کو جمع کیا۔ نہیں لیونا، تمہیں ابھی مرنا نہیں ہے، تم سیکھ سکتی ہو، تمہیں اپنے خوف پہ قابو پانا ہے، تم اپنے ذہن کو بدلو، مضبوط ہو جاؤ، اڑو میری جان اڑو۔ اس نے انہی باتوں سے تکبیر پکڑی اور ایک بار پھر کوشش کی۔ اب کی دفعہ وہ پورے 5 منٹ تک اڑ پائی۔ اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کے پنکھ مضبوط ہیں، یہ تو کمزور نہیں۔ میں کیوں یہ بات مانتی ہوں کہ میرے پنکھ کمزور ہیں؟ ارے یہ تو ہوا کو سہ سکتے ہیں، یہ اس میں تیر سکتے ہیں۔ اب اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کی اور پوری قوت کے ساتھ اپنے پروں کو ہلانا شروع کیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ کھائی سے کافی اوپر جا چکی تھی۔ ارے واہ، میں تو اڑ پائی، اڑ سکتی ہوں، واہ میں تو اڑ سکتی ہوں۔ اب وہ اپنی سمت تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا سارا وزن ایک سائڈ پر ڈالا، دائیں جانب، تاکہ وہ مشرق کی جانب اڑ سکے۔ ارے واہ، اس نے تو سمت بھی بدل لی۔ اب اس نے بائیں جانب اپنا وزن ڈالا تاکہ وہ مغرب کی جانب اڑ سکے۔ اپنے پنکھ کو نیچے کیا اور اوپر والے پنکھ کو زور سے ہلایا۔ اب وہ آہستہ آہستہ بالکل اسی طرف جا رہی تھی۔ ہاں، ایسے ہی تو دادی نے بتایا تھا، ہاں اٹھو، ایسے ہی کرو لیونا، ایسے ہی۔ اور وہ بائیں جانب اڑ گئی۔ اب وہ مغرب کی جانب اڑ رہی تھی۔ ارے ارے میں تو سیکھ گئی۔ اب اس نے بلند پرواز شروع کی اور زمین کی جانب آنا شروع کر دیا۔ وہ زمین کی سطح کو چھونا چاہتی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی کیا وہ زمین پہ اتر سکتی ہے۔ اس کے پاؤں نے جیسے ہی زمین کی سطح کو چھوا تو وہ جھول گئے۔ اس کے ٹخنے میں موچ آئی، مگر وہ بچ گئی۔ اس نے اڑنا سیکھ لیا۔ چھوٹے چھوٹے زخموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیونا، لیکن دیکھو تم نے اڑنا سیکھ لیا۔ اس نے پلٹ کے اس پہاڑ کی جانب دیکھا اور اس بلندی کی جانب جہاں سے اٹھ کے وہ نیچے آئی تھی۔ اب وہ تمام خوف پہ قابو پا چکی تھی، وہ خوشی سے نہال تھی۔ اب اس نے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پہ اڑنا شروع کیا تو وہ آسانی سے اڑ پائی۔ ہاں یہ دیکھو، ارے واہ، اس نے کھلے آسمان کی جانب جانا شروع کیا اور وہ ہوا میں غوطے کھانے لگی۔ وہ بہت سی کرتب دکھا رہی تھی، کبھی اوپر کبھی نیچے جھولتی اور ایسے ہی اڑتے ہوئے وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ جب وہ زمین پہ اتری تو اس دفعہ وہ اپنا توازن برقرار رکھ پائی، مگر یہ بات اس کے گھر والے اور اس کی دوستیں نہیں جانتی تھی۔ ماں اور دادی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ لیونا اڑ سکتی ہے۔ لیونا گھر میں داخل ہوئی تو سب نے افسردگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ لیونا کتنی مشکل سے گزر رہی ہے، مگر لیونا کے چہرے پہ خوشی تھی اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ چہچہا رہی تھی، مگر اس نے بھی اس بات کو راز ہی رکھا۔ جب سب پریاں فضا میں اڑنا شروع ہوئی تو اس نے بھی ان کے ساتھ اڑنا شروع کیا۔ ارے ارے وہ دیکھو، لیونا اڑ رہی ہے، واہ، ارے یہ کیا بات ہے، اس نے تو کمال کر دیا، کہاں سے سیکھا اس نے؟ میری بچی، تم اڑ سکتی ہو، تمہارے پنکھ کیسے مضبوط ہوئے؟ لیونا کی ماں حیرت زدہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ سب پریاں خوشی سے نہال تھی۔ وہ بار بار لیونا کے قریب آتی اور اس کو پوچھتی کہ اس نے یہ سب کیسے سیکھا۔ لیونا نے کہا، مسلسل کوشش اور ہمت کے ساتھ، میں نے ہمت نہیں ہاری
اور تمام مشکلات پہ قابو پایا۔ دیکھو آج میں اٹھ سکتی ہوں۔ تمام پریاں اس کی خوشی میں شریک ہوئی۔ اس کو دیکھ کر اس کی کھیت ایک تارا بناتے ہوئے ہوا میں تیر رہی تھی۔ تو دیکھا بچوں، آپ نے کہ کس طرح مسلسل کوشش کے ساتھ کوئی بھی میدان، کوئی بھی امتحان اور کوئی بھی ہنر سیکھا جا سکتا ہے۔ سخت محنت اور لگن اور اس کے ساتھ مستقل مزاجی سے کیا جانے والا کوئی بھی کام ادھورا نہیں رہتا۔ کوئی بھی مشکلات ایسی نہیں ہے جن پہ قابو نہ پایا جا سکتا ہو۔ تو اس لیے چاہے وہ پڑھائی کا میدان ہو یا کچھ سیکھنے کا، آپ دل لگا کر کام کریں، محنت کریں اور مسلسل کوشش کریں۔ اسی طرح سے کامیابی ملتی ہے۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں۔